زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ اعراف کی۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 7واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 206 آیتوں پر مشتمل ہے اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف جو نام رکھا گیا، اعراف معنی کے اعتبار سے بنیادی طور پر بلندی کے مقام کو یا ٹیلے یا اونچائی کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ ایک خاص موضوع کے اعتبار سے اس کا نام اعراف رکھا گیا۔ اسی سورے کی آیت نمبر 46 کے اندر، 46 نمبر کی آیت کے اندر پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بلندی کے مقام پر ہوں گے، اور اس کو اعراف سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام اعراف رکھا گیا۔ اب اس سورے کے اندر مختلف موضوعات کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ ایک بہت ہی معروف اور مشہور موضوع، جب بھی بنی نوع انسانیت کی بات ہوتی ہے تو حضرت آدم اور ابلیس ملعون کے واقعے کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ پورا کا پورا واقعہ قرآن کریم نے اس مبارک سورے کے اندر باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت آدم کے حوالے سے، ابلیس کے حوالے سے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن جو پورا کا پورا واقعہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ اعراف کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا کہ جب پروردگار عالم نے خلقت کے مراحل سے گزارا، حضرت آدم کو پیدا کیا، کہا سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا اور کہا تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے پروردگار سے کہا پروردگار مجھے مہلت دے۔ پروردگار نے کہا قیامت تک کی مہلت دی۔ اس نے کہا میں ہر طرف سے گھیر کر تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسی لیے شیطان کی گمراہی کو، شیطان کے دشمن ہونے کو باقاعدہ طور پر واضح کر کے بیان کیا گیا۔ سورہ مبارکہ یاسین کے اندر خداوند متعال کس انداز سے ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا اور واضح ترین دشمن ہے۔ تو جو پہلا موضوع اس سورے کے اندر ڈسکس کیا گیا وہ پورا کا پورا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ بے شمار اخلاقی موضوعات اس سے نکل سکتے ہیں، تکبر، ایک دوسرے سے مقابلہ، بہکاوے میں آ جانا، یہ سارے کے سارے موضوعات ہیں۔ دوسرا موضوع، اسراف نہ کرو۔ پروردگار نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو اسراف نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، جو حلال دیا ہے اسے صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ تیسرا موضوع فرمایا فواحش کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اپنی زینتوں کی حفاظت کرو۔ پروردگار عالم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں حکمت کے ساتھ عطا کیا ہے، فواحش، بے حیائی، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ اس عنوان سے ہے کہ اس مبارک سورے کے اندر پروردگار عالم نے دو گروہوں کے آپس میں کنورزیشن کا تذکرہ کیا ہے، مکالمے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے اصحاب جہنم اور ایک ہے اصحاب نار۔ جب لوگ جہنم کے اندر پہنچیں گے، جب لوگ جنت میں پہنچیں گے، تو اصحاب جنت اصحاب جہنم سے اور اصحاب جہنم اصحاب جنت سے یہ بات کریں گے کہ تم نے اپنے خدا کے وعدے کو سچا پایا، اور ہر ایک گواہی دے رہا ہوگا کہ ہم نے خدا کے وعدے کو سچا پایا، جیسا خدا نے وعدہ کیا تھا ویسا ہی پایا۔ اور اس وقت لعنت کی جائے گی ظالموں کے اوپر، کاذبین کے اوپر۔ اور پھر آیت نمبر 46 کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک اونچائی اور بلندی کا مقام ہوگا، ٹیلے کا مقام ہوگا، کہ جہاں پر کچھ لوگ پروردگار عالم رکھے گا۔ یہ وہ ہوں گے جو خدا کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، یہ وہ ہوں گے کہ جن کی پیشانیوں سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو واقعاً جنت کے حقدار ہیں۔ اور اصحاب جہنم ان کو دیکھیں گے، یہ اصحاب جہنم کو دیکھیں گے، اور یہ خدا سے کہیں گے پروردگار ہمیں جہنم کی جانب
نہ ڈال دینا۔ اور پھر یہ پورا کا پورا کنورزیشن قرآن کریم نے اس انداز سے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ اصحاب جہنم کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمارے پاس انڈیل دو، ہمیں کچھ برکت مل جائے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دعا کا طریقہ پروردگار عالم نے اس قرآنی سورے کے اندر ڈسکس کیا کہ پروردگار عالم کو گریہ و زاری کے ساتھ چھپ کر رات کی تاریکی میں پکارو۔ یہ موضوع بھی دیا کہ خدا کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ایک پورا واقعہ ڈسکس کیا بلعام باعور کا۔ یہ بلعام باعور وہ شخص تھا جو عبادت گزار تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر جب حضرت موسیٰ نکلے اور فرعون تعاقب کرتا ہوا آیا، فرعون نے بلعام باعور کو بلایا۔ یہ عبادت گزار تھا، خدا نے اس کو اس میں عزم دیا تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی نابودی کے لیے دعا کرو اور موسیٰ کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ اپنے گدھے پر سوار ہوا، گدھا آگے نہیں بڑھا، اور جب گدھا آگے نہیں بڑھا تو اس نے گدھے کو مارنا شروع کیا۔ وہ بے حکم خدا گویا ہوا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس جرم کے اندر شریک ہو جاؤں کہ تیرے ساتھ چلوں اور نبی خدا پر تیری وجہ سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے؟ اس نے اتنا مارا کہ وہ جانور مر گیا۔ پروردگار عالم نے اسم اعظم کی برکت کو بھی چھین لیا، جہنم کا مستحق ہوا، یہاں تک کہ واصل جہنم ہوا۔ اب یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ اعراف کی تلاوت کرے گا، پروردگار اس کے اور شیطان کے درمیان ایک حجاب اور ایک رکاوٹ کو کھڑا کر دے گا، اور یہ شخص جو تلاوت کرنے والا ہے یہ حضرت آدم کے دوستوں میں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہر مہینے میں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ اعراف کی تلاوت کرے گا، روز قیامت ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو